اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اس موضوع کے تحت کہ جو آپ کے پیش نظر ہے دنیا اور آخرت اور اس کا باہمی توازن، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس لیے اس موضوع کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور آیت نمبر 201 کا انتخاب کیا۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہاں دنیا کی طرف بھی اشارہ ہے اور آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور ہماری اپنی فکری اس شعور کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں تفریق پائی جاتی ہے، سوچنے میں فرق ہے، برتنے میں فرق ہے، دنیا کو استعمال کرنے میں فرق ہے، دنیا کی محبت میں فرق ہے اور خدا کی محبت میں فرق ہے، ہم میں جدائی ہو جاتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم اپنے حج کے مناسک کو یعنی اعمال کو بجا لاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح سے؟ کہ ذکر آباءکم، جیسے تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ، بلکہ آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ تو اب یہ ذکر کرنے والے دو طرح کے یہاں ہو جاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا کر، دنیا عطا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں جو کچھ بھی دینا ہو اس دنیا کے اندر دے دے۔ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ اور کوئی سہم نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ مانگا ہے دنیا مانگی ہے، تو کتنے ایسے ہیں اسی دنیا کے اندر جو دنیا طلب کرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے، اگر خدا سے مانگو تو دنیا مانگی، یہ کوئی اب معیار ہوا ہمارے سوچنے کا؟ یہ کوئی ترقی ہوئی ہماری فکر کی؟ ہم کو جس کو پروردگار عالم نے اشرف مخلوق بنایا ہے، کیا اس کی ذہنیت دنیا ہی کی حدود میں محدود ہو گئی؟ کیا وہ دنیا ہی کی محبت میں مبتلا ہو کے رہ گیا؟ قرآن مجید فرماتا ہے
فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، پالنے والے ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا ہی عطا کر دے، اس دنیا کے اندر جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ہمیں دے دے، جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر وہ ہمیں عطا کر دے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، البتہ ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بخرا نہیں ہے، آخرت کی کوئی بھی نعمت انہیں نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو پہلے کیٹیگری کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے پالنے والے ہمیں اس دنیا میں دنیا عطا کر دے، حلال سے آ رہی ہو دنیا تو عطا کر دے، حرام سے آ رہی ہو تو عطا کر دے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے اوپر ظلم کر کے دنیا آ رہی ہو تو عطا کر دے، کسی کے اوپر کسی کو مار کر کے اور قتل کر کے دنیا مل رہی ہو تو عطا کر دے۔ تو اس دنیا کے اندر دنیا چاہے جیسی، اس لیے کہ نیکی طلب نہیں کی جا رہی ہے، اس دنیا کی دنیا طلب کی جا رہی ہے۔ اب اگر دنیا طلب کی جائے گی اور نیکی طلب نہیں کی جائے گی دنیا کی، تو پروردگار عالم اسے کیا عطا کرے گا؟ دنیا عطا کرے گا، جو کبھی اسے گمراہ بھی کر سکتی ہے، کبھی اسے برباد بھی کر سکتی ہے، کبھی اسے خودکشی کے اوپر بھی مجبور کر سکتی ہے، کبھی وہ قتل و غارت کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب کو بھی جو ہے وہ ان کے کشت و کشتار کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی باپ کا گلا کاٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ دنیا چاہیے اسے، دنیا چاہیے اسے۔ اب اگر وہ دنیا طلبی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے دنیا ہی دیتا ہے، اور اس دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ دنیا کیسی ہے؟ یہ دنیا آنی ہے، اس دنیا میں مسلسل تغیر ہو رہا ہے، اور یہ نہیں چونکتا کہ اس کے لیے جو صبح ہے، اس صبح کی ظہر بھی ہے، اس ظہر کی شام بھی ہے، اس شام کی رات بھی ہے، اور اس رات کی تاریکی کی پھر صبح ہے، اور یہ تغیر جو ہے اسے بتا رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور پھر بھی اس دنیا کی نعمتوں میں اپنے آپ کو گم پا رہا ہے اور گم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے جو دی گئی ہے دنیا، تو اس دنیا میں اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ بھی تو دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا۔ کوئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی 1 سال جیتا ہے، کوئی 5 سال جیتا ہے، کوئی 10 سال جیتا ہے، کوئی 20 25 50 سال جیتا ہے، کوئی 80 90 سال جیتا ہے، لیکن بالآخر اس دنیا کے اندر جائے، اس دنیا میں رہے گا نہیں، اس دنیا سے جائے گا۔ تو جب اس دنیا میں نہیں رہے گا اور اس دنیا سے جانا ہی ہے اسے، تو دنیا کیوں طلب کر رہا ہے؟ یہ ہماری بے شعوری کی دلیل ہے، یہ ہماری بے عقلی کی دلیل ہے کہ جس خالق نے ہمیں نعمت دنیا عطا کی ہے، اس نعمت ہی کو ہم مانگ کر کے اس کے بعد کے لیے ہم خدا سے کچھ طلب نہیں کر رہے ہیں۔ اور نہیں طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر دنیا ہمیں دے رہا ہے تو دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ابھی میں نے رات اور دن کا تصور پیش کیا، پھر دوسری نعمت کو آپ دیکھیے، ایک دانہ ہے جو زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، بارش کے پانی سے اور زمین کی مٹی سے وہ مل کر کے اس کے اندر کوپلیں پھوٹی، وہ نہال ہوا، نہال ہونے کے بعد درخت ہوا، درخت ہونے کے بعد ثمردار ہوا، اس میں پھل فروٹ لگے، اس کے بعد یہ پھل فروٹ گر گئے، اس کے بعد یہ پیڑ پرانا ہو گیا، پھر یہ پرانا پیڑ جو ہے وہ حالات زمانہ سے ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گیا، خشک ہو گیا یا کاٹ ڈالا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے بیج کا کوئی ایک دوسرا کہیں کوئی بیج جو زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا پھر دوبارہ نئے سرے سے پلا۔ لیکن یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہر بہار کی خزاں موجود ہے اور ہر حیات کی موت موجود ہے۔ تو اب اگر ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور پروردگار سے کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پالنے والے اس دنیا میں دنیا ہمیں عطا کر دے، دنیا ہمیں عطا کر دے، تو اگر انسان کو دنیا کی دولت مل گئی ہے تو کیا وہ اس کے ہاتھوں میں باقی رہے گی؟ جہاں سے آئی ہے نا،
اگر آئی ہے تو کسی کے یہاں سے آئی ہے تمہارے ہاتھ میں، اب یہ تمہارے ہاتھ میں ٹھہرے گی نہیں، کسی تیسرے کے ہاتھ میں جائے گی، اور جب کسی تیسرے کے ہاتھ میں جائے گی تو تمہارا ہاتھ پھر خالی ہو جائے گا۔ یہی نعمت ہے جسے تم طلب کر رہے ہو، یہی دولت ہے جسے تم طلب کر رہے ہو، یہی مال و منال ہے جسے تم طلب کر رہے ہو، یہی عیش و آرام ہے جسے تم طلب کر رہے ہو۔ عیش زندگی بھی کتنا ہوتا ہے، وہ غذا جو تم کھا رہے ہو وہ تھوڑی سی زبان کی لذت کی بنیاد کے اوپر کھا رہے ہو کہ فلاں ہوٹل کی فلاں چیز بڑی اچھی ہوتی ہے اور فلاں ہوٹل کی فلاں نعمت بڑی اچھی ہوتی ہے، اسی ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھومتے ہو اور وہ کھاتے ہو، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے اندر وہ غلاظت کی شکل میں حقیقت دنیا دکھانے کے لیے تمہارے بدن سے خارج ہو جاتی ہے، اور پھر تم دوبارہ اسی نعمت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے۔ بڑا ٹیسٹی تھا وہ کھانا جسے ہم نے کھایا، اس کا انجام نہیں دیکھا تم نے، اسی نعمت کے اوپر تم ناز کرتے ہو، اسی نعمت کے اوپر تم جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کیے دیتے ہو، مارے دیتے ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، پالنے والے دنیا دے دے بابا، دنیا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، دنیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے، تم دنیا مانگ رہے ہو۔ خداوند عالم اگر تمہیں دنیا دے تو کیسی دنیا دے؟ یہ شعور تمہارے اندر بیدار ہوا ہے کہ نہیں؟ پالنے والے یہ دنیا جو دے رہا ہے اس میں اچھی دنیا عطا کر، اچھی دنیا، اچھی دنیا، یعنی پروردگار عالم ہی نے تو خلق کیا ہے اس دنیا کو، اگر خدا نے خلق کیا ہے تو اس میں اچھی دنیا اگر وہ عطا کر رہا ہے، اس کی ساری نعمتیں اچھی ہیں، لیکن بعض نعمتیں حرام ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں حلال ہیں، بعض چیزیں حلال ہیں، اور جب وہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے دوسرے فائدے ہیں کہ جن کو غلط طریقے سے تم استعمال کرتے ہو اور حرام بنا کر کے کھاتے ہو۔ ان کا وجود اپنی جگہ کے اوپر دواؤں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ہے، لیکن تم زہر کھانے کی کوشش کرتے ہو، حرام کھانے کی کوشش کرتے ہو، حلال کھانے کی طرف توجہ زیادہ نہیں دیتے۔ لیکن جو اہل ایمان اور شعور کی منزل کے اوپر گامزن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جو صرف دنیا طلب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لباس جو ہے وہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہر حالت میں ہمیں ملنا چاہیے، چاہے چھین ہی کے صحیح۔ یہ خاتون جو ہیں یہ بہت خوبصورت ہے، ہر حالت میں ان سے ہمیں شادی کرنی ہے، چاہے وہ ناجائز اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، تو دنیا کی نعمت اس طرح سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پالنے والے ہمیں اگر اس دنیا میں عطا کر رہا ہے تو دنیا کی نیکیاں عطا کر، اور آخرت عطا کر رہا ہے تو آخرت کی نیکیاں عطا کر۔ تو اب اگر خداوند عالم دنیا کی نیکیاں عطا کرے گا تو کیسی نیکیاں عطا کرے گا؟ دنیا میں انسانیت عطا کرے گا، شرافت عطا کرے گا، محبت عطا کرے گا، انسانیت عطا کرے گا، سخاوت عطا کرے گا، شجاعت عطا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ محبت عطا کرے گا، انسانیت عطا کرے گا، بندگی عطا کرے گا، شکرانہ عطا کرے گا، اور دنیا کی نعمتیں دینے کے بعد جو اس عظمت کے اوپر یہ ساری نعمتیں دے گا تو یہ لوگ اسی دنیا سے آخرت نچوڑ کے اپنے لیے سجاتے اور سنوارتے رہیں گے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے لیے بھی اسی دنیا کی پاکیزہ نعمتوں سے آخرت بناتے چلے جائیں گے، نیک اور حسنہ نعمتوں سے آخرت بناتے چلے جائیں گے۔ اور یہی وہ سیرت ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی نیکیوں کی طرف توجہ کریں گے تو یہ نعمتیں اور یہ نیک نعمتیں اور یہ اچھائیاں اور یہ شرافتیں خود ہی ہمیں لے چل کے اٹھا کر کے ہمیں
اگر ہم ان نعمتوں کو پسند کرنے لگیں جو خدا کی پسندیدہ نعمتیں ہیں اور حسنہ ہیں اور نیکیاں ہیں، تو یہی نعمتیں ہمیں در اہل بیت تک لے جائیں گی، اور در اہل بیت پہ پہنچنے والا جو بھی ہوگا وہ خدا تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا در ایسا ہے کہ جہاں پہنچنے والا کوئی میسم بنتا ہے، کوئی قمبر بنتا ہے، کوئی مقداد بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی سلمان فارسی بنتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی وہ نعمتیں کہ جو ہمیں پروردگار عالم دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے، اور انہی نعمتوں سے ہم آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پالنے والے ہمیں اس دنیا میں دنیا کی نیکیاں عطا کر اور آخرت میں آخرت کی نیکیاں عطا کر۔ دنیا کی نیکیاں کیا ہیں؟ دنیا کی نیکیاں وہ ہیں کہ ہم ان سے دل نہ لگائیں جو نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس دنیا کے خرچ کے لیے رکھی ہیں۔ المال والبنون زینۃ من حیات الدنیا۔ مال اور اولاد اس دنیا کی زینت ہیں، زینت ہیں۔ دو طرح سے ہم اس کو برتنے کی کوشش کریں گے۔ مال دوسرے سے ہڑپ لیں گے، بظاہر اس دنیا میں تمہارے پاس مال آ جائے گا، لیکن یہ زینت نہیں بن سکتا۔ مالدار تو ہو جاؤ گے لیکن لعنت کا شکار ہوگے۔ مالدار تو ہو جاؤ گے لیکن تمہاری برائی دو لوگوں کی زبان کے اوپر ہوگی۔ اولاد کا حال بھی یہی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے تمہیں اولاد عطا کی اور تم صحیح راستے سے تم نے اولاد حاصل نہیں کی ایک، اور صحیح راستے پر تم نے اولاد کو نہیں لگایا، دونوں شکلوں میں تم اس دنیا کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاؤ گے، ذلیل نظر سے دیکھے جاؤ گے، اور تمہاری تعریف کے بجائے تمہاری توہین بیان کی جائے گی، تمہیں بے عزت کیا جائے گا۔ ہے تو یہ دنیا کی زینت، اتنے لڑکے ہیں تمہارے پاس، یہ دنیا کی زینت ہے، اتنا مال ہے تمہارے پاس، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن یہ مال اور اولاد اگر اس دنیا کی زینت ہیں تو انہیں دنیا کی زینت بنا کے خدا سے حاصل کرو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور جو باقیات الصالحات ہیں تو اب یہ باقیات الصالحات اسی مال سے اور اسی اولاد سے ہم حاصل کریں گے۔ مال کو خدا کی راہ میں دے کر اسے باقیات الصالحات بنا دیں گے جو دنیا کی زینت ہے۔ اولاد کو خدا کی راہ میں چلا کر یا خدا کی راہ میں قربان کر کے انہیں آخرت کے لیے باقیات الصالحات بنا دیں گے۔ یہ ہے اس دنیا کی قدر و قیمت کہ اگر ہم اس سے آخرت کمانا چاہیں تو یہ جو زینت دنیا ہمارے لیے ہے، یہ زینت دنیا باقیات الصالحات بن جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اولاد علی اکبر جیسی ہو تو یہ علی اکبر جیسی اولاد اگر باپ کو کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے سن رہی ہو تو یہ پوچھے بابا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں نے غنودگی کے عالم میں یہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے لال اگر ہم حق کے اوپر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا بابا پھر ہمیں کیا ڈر کہ ہم موت کے اوپر جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ اور ایسا کڑیل جوان کہ جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں پیغمبر اکرم کی مکمل شبیہ تھا، اسے رخصت کرتے وقت حسین کا دل کتنا دکھا
کہ ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا پالنے والے اب تیری بارگاہ میں میرا وہ لال جا رہا ہے، ان دشمنوں کی طرف میرا وہ لال جا رہا ہے جو سیرت و صورت و رفتار و گفتار میں تیرے حبیب کے مشابہ تھا۔ ہم جب بھی تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو اپنے اس لال کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہمیں سکون ہو جاتا تھا۔ یہ تو اپنی جگہ کے اوپر یہ دعا تھی، لیکن علی اکبر کی آواز سن کر حسین کی آنکھیں اس دنیا میں سیاہ ہو گئیں۔ فرمایا علی الدنیا بعدک العفا، میرے لال تمہارے بعد اس دنیا کی نورانیت میری آنکھوں سے سلب ہو گئی ہے۔ میں اس دنیا میں جی کے کیا کروں گا جب تیرے جیسا فرزند ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اور یہ آخری منزل ہے کہ جانے کیسے حسین نے اپنے اس کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا ہوگا اور کس طرح سے لاش علی اکبر کو اٹھایا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔